علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کیسی پیاری عبادت ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں چاہے ایک بار پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد ایک بار درود پاک ہو گیا، ایک درود پڑھتے ہیں اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی 10 بلند ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا درود پاک پڑھنا رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان والوں کو اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یکم شعبان المعظم کو امام شافعی، جن کا نام ہے محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کی محبت الہی کی باتیں پیش کی جائیں گی، سن کر اللہ کرے کہ ہمارے دل پر بھی اثر ہو اور ہم بھی اللہ پاک کے سچے سچے چاہنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک سے کیسی محبت کرتے تھے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے، 60، اور یہ سب آپ نماز میں ختم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت بھی ہے، دلیل بھی ہے کہ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی یہ دلیل بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے، اور 60 قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کرتے اور سارے کے سارے نماز میں ختم کرتے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، قرآن پاک بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے، بے وضو پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر وضو کر کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر نماز میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ بے وضو پڑھیں گے اس میں بھی ثواب ملے گا، با وضو پڑھیں گے اس میں بھی ثواب ملے گا، مگر ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، قرآن پاک ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 قرآن پاک رمضان میں نوافل میں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے، جو کہ اس کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ الہی شوق ہو، الہی شوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کیسے گزارتے تھے؟ یہ اللہ کے سچے چاہنے والے، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے، اللہ کی الفت میں، اس کے عشق میں دن رات بسر کرنے والے رات کیسے گزارتے تھے؟ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہمیں پتہ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمائے نا، دن لہو میں کھونا تجھے،
شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. ہماری رات سونے میں بسر ہوتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں. رب کے حضور قیام کرتے ہیں، رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، رب کا کلام پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصے میں آپ علم حاصل کرتے تھے، مطالعہ وغیرہ کرتے ہوں گے، کچھ لکھتے ہوں گے. 1/3 رات آپ رب تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے، اور 1/3 آرام فرماتے تھے. تو آپ کی 2/3 رات اللہ کی یاد میں گزرتی تھی. جو علم دین حاصل کرنے میں رات گزرے اچھی نیتوں کے ساتھ تو وہ بھی رب کے لیے گزری. قرآن پاک میں وہ خوش نصیب جو آخری پہر، رات کے آخری حصے میں فجر طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تعریف کی. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ رات جاگ کر عبادت میں گزارتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، اور جو تھوڑا سوتے ہیں اس کو بھی اپنا قصور جانتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑا بھی کیوں سوئے، اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، اور عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالی سے بخشش مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور رات کے آخری پہروں میں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند بخشش منگا والے اکار کھلائے دروازہ بخشش منگا والے اکار
جیڑی ستیاں آن جگاوے درد مندانوں تاک سجن دی جیڑی ستیاں آن اسلام بھائیو، ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رب کی عبادت کریں، اس کے فرامین پر عمل کریں، رات کو اس کی عبادت کریں، اور پھر اپنی عبادت پر ناز نہ کریں بلکہ اس سے ڈریں کہ کہیں وہ ہماری عبادت کو رد نہ کر دے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم شعبان المعظم کو جن کا یوم عرس تھا، اسی نسبت سے آپ کا ذکر خیر بھی ہم کر رہے ہیں، اور ان کی اللہ سے کیسی محبت تھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں، تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کی یاد میں گزرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 16 سال تک 16 ایئرز آپ نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو بدن بوجھل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے نیند بھی آتی ہے، اور عبادت میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے، اس رب کی یاد میں گزارنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف پلٹ کر میں نے جانا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے۔ مجھے چونکہ اس کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے لیے مجھے کم کھانا ہوگا، کیونکہ زیادہ کھاؤں گا تو نیند آئے گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وجہ سے 16 سال آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ! امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی اللہ تعالی کی قسم نہیں کھائی تھی، نہ جھوٹی نہ سچی۔ یہ بھی آپ کی اللہ کی محبت تھی، یہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حد درجہ توقیر بجا لانے کی وجہ سے آپ اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے۔ سبحان اللہ! اور اب تو بات بات پر جھوٹی سچی قسمیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دل میں دنیا کی محبت اور خالق دنیا کی محبت کو جمع کر لیا، وہ جھوٹا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت کامل نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ پاک سے کامل محبت کرے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ کاش رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، یا رب مجھے بنا دے تو عاشق مدینہ۔ کوئی عاشق مدینہ بنے، عاشق شہنشاہ مدینہ بنے تو وہ عاشق الہی ہے، کیونکہ جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور خالق دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے احیاء العلوم کی 5ویں جلد میں کہ اللہ کی محبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے کنارہ کشی عطا فرما دے۔ ایک قاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی اچھی آواز تھی، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی
تو سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی، پارہ 29۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تلاوت سن رہے تھے، تو قاری صاحب نے پڑھا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے، شب و روز دین اسلام کی خاطر گزارنے والے، علم دین سیکھنے والے، علم دین سکھانے والے، حافظ قرآن، ہاشمی اور بہت بڑے عالم، بلکہ یاد رکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ آپ کا رنگ بدلنے لگا، بدن کانپنے لگا۔ آیت کون سی سنی کہ قیامت کے دن مجرم بول نہیں سکیں گے، کوئی بہانہ نہیں لگا سکیں گے رب کے بارگاہ میں، اور آپ پر خوف خدا طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اللہ میں جھوٹوں کے مقام اور غافلوں کے اعراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا رب اہل معرفت کے دل تیری بارگاہ میں جھک گئے، تیرے آگے طالبین کی گردنیں خم ہو گئیں۔ یا رب مجھے اپنا جود و کرم عطا فرما، اپنی شان ستاری سے مجھے عظمت عطا فرما، اپنے کرم سے میرے گناہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا والے تھے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے اور معرفت الہی والے تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی اللہ پاک سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہمیں عشق الہی عطا ہو جائے، محبت الہی عطا ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔